بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ماہ سفر کی آخری بدھ تشریف لا چکی ہے اور یہ ایسا خاص دن ہے کہ اس دن میں اگر یہ خاص اور چھوٹا سا عمل کر لیا جائے تو وہ اللہ پاک کا محبوب ترین پیارا ترین بندہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک اپنے اس بندے کی تمام راہیں آسان کر دیتا ہے، اس کی تمام خواہشات کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ بندہ جب اپنے رب سے گڑ گڑا کر اس وظیفے کے وسیلے سے مانگتا ہے تو اللہ پاک اس کی وہ حاجت وہ دعا قبول کر لیتا ہے اور اسے اپنے پیارے بندوں میں شامل کر لیتا ہے۔ وہ وظیفہ وہ عمل کون سا ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں، تو وہ عمل میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف جو آپ سب کا پسندیدہ چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے، اور ساتھ میں ویڈیو کو لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں تاکہ آپ بھی اس کائے خیر میں حصہ لے سکیں، اور ساتھ میں ان بہن بھائیوں کو بھی جوائن کروائیں جو کہ بالکل بھی ہر وقت پریشان رہتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں کوئی بھی آسانیاں نہیں ہیں۔ تو سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت جو آپ کا پیارا ترین مشغلہ ہے اس کے بارے میں بتاتی چلوں کہ سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات اور شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ تو اب اگر آپ لوگ ان درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہیں تو جمعرات کی جو رات ہوگی یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے جب جمعہ کا دن ابھی نہیں آتا ہے اور جمعہ اور جمعرات کی جو درمیانی رات ہوتی ہے اس میں ان درود پاک پڑھنے والوں کو شفاعت نصیب ہوگی اور ان کو آپ بھی ان میں شامل ہو جاؤ گے جن کے نام اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے، جن کے پاس تو آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جاؤ گے کہ جن کے لیے اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ چنانچہ منقول ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک عابد نوجوان تھا جو ہر وقت مسجد شریف میں رہتا تھا۔ حضرت عمر اسے بہت پسند کرتے تھے۔ اس نوجوان کا باپ بوڑھا تھا۔ وہ نوجوان نماز عشاء پڑھ کر اپنے باپ کے پاس چلا جاتا۔ مسجد اور اس کے گھر کے درمیان ایک عورت رہتی تھی، وہ اس نوجوان پر عاشق ہو گئی اور روزانہ اس کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہونے لگی، یہاں تک کہ ایک رات اس نوجوان کو اپنے دروازے تک لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہونے لگا تو اسے اللہ پاک کی یاد آئی، اس کی زبان پر بے ساختہ یہ آیت مبارکہ جاری ہو گئی کہ بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ غش کھا کر گر پڑا اور وہیں پر بے ہوش پڑا رہا۔ اس کے گھر کے دیگر افراد کو بلایا اور اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جب رات گئے نوجوان کو ہوش آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نوجوان بولا اب خیریت ہے۔ باپ نے خدا کا واسطہ دے کر حقیقت حال دریافت کی تو نوجوان نے سارا معاملہ سنایا۔ اس نے دوبارہ وہی آیت تلاوت کی اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہلا کر دیکھا تو روح جسم سے پرواز کر چکی تھی۔ چنانچہ اسے غسل دے کر رات ہی کو دفن کر دیا گیا۔ صبح کو یہ بات امیر المومنین حضرت فاروق اعظم تک پہنچی تو آپ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے تشریف لے گئے اور فرمایا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے عرض کی امیر المومنین رات کے وقت آپ کو تکلیف دینا گوارا نہ سمجھا۔ آپ نے فرمایا مجھے قبر پر لے چلو۔ چنانچہ
چند افراد کے ساتھ اس کی قبر پر پہنچے اور فرمایا اے فلاں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے ایک نہیں بلکہ 2 جنتیں ہیں۔ اس نوجوان نے قبر کے اندر سے کہا یا عمر بے شک میرے رب نے 2 وہ جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ تو اس ایمان افروز حکایت سے کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا معمول ہوتا تھا کہ وہ عبادت و ریاضت کی کثرت کرتے، ہمیں بھی اس عادت کو اپنانا چاہیے۔ افسوس آج ہم فضول کاموں میں وقت برباد کر دیتے ہیں، بلکہ بعض نادان تو گناہوں بھرے کاموں میں بھی پڑھ کر وقت اور آخرت برباد کرتے ہیں، مگر نماز پڑھنے، تلاوت قرآن کرنے اور عبادت کرنے کو انہیں ٹائم نہیں ملتا۔ اگر آج خواتین کی طرف نظر کی جائے تو ان کی ایک تعداد ہے جو طرح طرح کے کاموں میں وقت گزار دیتی ہے، مگر نماز پڑھنے، ذکر و اذکار کرنے، تلاوت قرآن کرنے اور درود و سلام سمیت دیگر بہت سے کاموں سے بچ جاتی ہیں۔ تو آج ہی سے توبہ کر لیجئے، جمعرات کا دن ہے، اللہ پاک آپ کی بخشش فرمائے گا، بہت ہی نیکیوں والا دن ہے اور بخششیں مانگنے والا دن ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص عمل لائی ہوں کہ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے تو آپ بھی اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو گناہوں سے بچائے گا اور بے شمار عطا فرمائے گا۔ آپ جو مانگیں گے آپ کو ہر چیز عطا ہوگی۔ رزق چاہتے ہیں، دولت چاہتے ہیں، آپ پیسہ چاہتے ہیں، آپ اپنے لیے گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، اچھا کاروبار چاہتے ہیں، جو آپ کی خواہش ہے اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ تو کرنا کیا ہے، آپ نے دن کے کسی بھی حصے میں، جمعرات کے دن کے کسی بھی حصے میں آپ نے بیٹھ جانا ہے ایک جگہ پر، پاک صاف جگہ ہونی چاہیے اور آپ بھی پاک صاف ہونے چاہیے، اور آپ نے اللہ پاک کے نام کی ایک تسبیح یعنی یا سمیع کے بارے میں یہ ہے کہ جو یا سمیع پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کی ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک قرآن پاک کی سورت جو کہ جسے قرآن کی دلہن کہا جاتا ہے، سورہ رحمان کی آپ نے ایک بار تلاوت کرنی ہے، اور جہاں پر بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آئے تو وہاں پر آپ نے 3 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے پوری صورت میں۔ یہ وظیفہ مکمل جب ہوگا تو اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے لیے سورہ رحمان کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے۔ اللہ پاک آپ کے دلوں میں سورہ رحمان کی چاشنی تو گھولے گا ہی، آپ کے ایمان کو بھی منور کرے گا اور آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا تو ان کا نام بھی، اور آپ جنہوں نے دعا میں حصہ لینا ہے وہ کمنٹ سیشن میں اپنا نام لکھیں۔ ویڈیو کی اجازت لینے کے لیے، وظیفے کی اجازت لینے کے لیے 20 بار درود پاک پڑھ کے کمنٹ سیشن میں میسج کریں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر دعا میں حصہ لینا ہے تو اپنا نام کمنٹ میں میسج کریں۔ جمعرات کی رات مغرب کے بعد اور جمعۃ المبارک کے دن خصوصی دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، اپنا نام شامل کروائیں، دعاؤں میں شامل ہوں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔